السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ عظمت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کی جمع ہے، جس کے معنی ساتھی کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک صحبت کا شرف حاصل کیا ہو اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال، غوث بھی ایک ادنا صحابی کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قربت کا جو شرف حاصل ہے، اس کا مقابلہ کوئی اور مسلمان ہرگز نہیں کر سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ صحبت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت تمام دوسرے فضائل و کمالات سے بالاتر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو بلا شبہ تابعین میں افضل ترین ہیں، وہ بھی کسی ادنا صحابی کے مرتبہ و مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان، شرف، صحبت، دیدار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہی، ملائک اور معجزات کے مشاہدہ کی وجہ سے شہودی ہو چکا ہے۔ بعد والوں نے جسے صرف سنا، اس کو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت و شان کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، دنیا سے بے تعلق رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے لوگوں کو منع کرنے والے، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے اور مومنوں کی خوشخبری دے دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مقدسہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی 11 عظمتوں کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا، اے محبوب، اپنے صحابہ کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان پر راضی ہونے اور ان کی جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف، توصیف، ان کے ایمان اور ان کے جنتی ہونے کی شہادت دیتی ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد بانی ہے، اور مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان قبول کرنے میں سبقت کی، اور وہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ مہاجرین اور انصار کا اتباع کیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ لوگ ان باغوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کیا، ان تمام کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جسے مختلف مفسرین کرام نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں میں سے
ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھنے کے قابل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو، ان کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے ان کے ساتھ دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی بے شک اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اللہ تعالی اسے پکڑے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے حسد کرتا ہے، اس سے جلتا ہے اور ان کے متعلق بدگمانی کرتا ہے، وہ کافروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی مسلمان صحابہ کے متعلق بدگمانی کر سکتا ہے، نہ ہی انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ غلامی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی سدا بہار دولت ہے جس میں کبھی خزاں نہیں آتی، اور جنہیں یہ نصیب ہو جاتی ہے انہیں دنیا کا جاؤ جلال تو دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو جانے کے بعد نہ تو انہیں دوزخ کا ڈر ہے اور نہ ہی وہ جنت کے طلبگار رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور جن کی نسبت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گئی وہ بھی پچھلی تمام امتوں سے اعلیٰ ہیں۔ ایسے لیے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، تم بہترین امت ہو۔ سب امتوں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سابقہ تمام امتوں سے افضل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہر امتی صاحب عظمت ہے۔ قربان جائیں ان مقدس صحابہ پر جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا اور کلمے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ان جانثاروں اور وفاداروں کو تمغہ رضا عطا فرما کر قرآن میں اعلان فرما دیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ رب کائنات نے ان پر راضی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا و آخرت میں انعام و اکرام بھی نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس آیات مقدسہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو ایمان لائے پھر انہوں نے اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہجرت کی، اپنا وطن اور گھر بار چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ماحد اللہ تعالی کے لیے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور خوش آمدید کہا اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، ہر مہاجر و انصار دونوں کی ہر طرح کے مومن کامل ہونے کی خوشخبری اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، اور انہیں بخشش و مغفرت اور پاکیزہ روزی کا مسردہ سنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت و شان کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں قریش کے بعض سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فقیروں کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے تاکہ دولت مند سردار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ سکے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال گزرا کہ ان غربا
کو تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کر دینے میں کیا حرج ہے؟ تو وہ پکے مسلمان ہیں، اس وجہ سے مصلحت پر نظر کر کے وہ رنجیدہ نہ ہوں گے اور یہ دولت مند اس صورت میں اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اس پر فوراً اللہ کی طرف سے وحی اتری، آپ روک کے رکھیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور طالب ہے اپنے رب کے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم و توقیر کا منکر ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام کے بارے میں لب کشائی کرنے سے پہلے ہر مسلمان کو 1000 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام وہی رسالت اور دین نبوی کے براہ راست گواہ ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کو موجودہ شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمایا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے تزکیہ کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر اپنا تن من دھن اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی زندگانی کا بس یہی حاصل تھا، جس کی ترجمانی کسی شاعر نے یوں کی ہے: نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت اور یہی آرزو ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔